حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم مائک پر. بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں. اللہ اللہ ماشاء اللہ. انجمن مداح صحابہ کے شاعر بھائی فاروق جازم لکھنوی صاحب ہمارے اس جلسے میں تشریف رکھتے ہیں. ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شعبہ قرأت کے استاد قاری عبدالعزیز صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ان کا بھی استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على رحمة للعالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم أو كما قال الله تعالى في القرآن الحكيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، آمین کہہ دیجئے. اے اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور گزشتہ صدی کے مشہور مفکر علامہ اقبال مرحوم مغفور فرماتے ہیں کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام. تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام. بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. نواسۂ رسول شہید کربلا جناب حضرت حسین ابن علی کے باقاعدہ طور پر شہید ہونے کا ماتم اس طرح کیا جاتا ہے. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے 51 سال کے بعد میدان کربلا میں بھوک کی شدت میں شہید کر دیا جانے والا پیاسا حسین کیا میدان محشر میں ایسے ظالم، ایسے کم علم جاہل لوگوں کے اس انداز کو دیکھ کر کبھی خوشی کا اظہار کرے گا؟ کیا کبھی میدان محشر میں شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ برائے نام اظہار غم کرنے والے، یہ مرثیہ خوانی کرنے والے، باقاعدہ طور پر محرم کے مہینے کو صدمے اور غم کا مہینہ باقاعدہ قرار دینے والے کیا جناب حسین کو خوش کر پائیں گے؟ اگر حسین خوش نہیں تو حسین کے نانا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ خوش نہیں، اور رسول پاک خوش نہیں تو رسول پاک کا رب ذوالجلال خوش نہیں، اور رب ذوالجلال خوش نہیں تو کوئی مائی کلال جنت الفردوس میں داخلہ حاصل نہیں کر پائے گا. خوش کرو حسین کو، راضی کرو حسین کو، تاکہ حسین کے نانا راضی ہو جائیں. حسین کا نانا راضی ہوا، جنت الفردوس باقاعدہ طور پہ آپ کے نام ہو جائے گی. کیسے خوش کیا جائے حسین کو؟ ایسا ہی یہ بدعتوں کا کوہرام، یہ خرافات کے بازار، یہ شور شرابہ، یہ نگاڑے بازی، یہ باقاعدہ طور پر جھانجھ کا بجنا، ڈھولک بازی، یہ حسین کے غم کا اظہار ہو رہا ہے اس طرح، یا حسین کے شہید ہونے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. غلامان حسین کا طریقہ تو یہ نہیں تھا. آج سے 1368 سال پہلے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حسین، آج 10 محرم ہے، آج سے 1429، آج سے تقریباً ٹوڈے از 20 جنوری 2008، آج سے 4,84,617 دن پہلے شہید ہونے والا حسین. محبت یہ ہوتی ہے جو حسین کے دن دن کا شمار رکھتا ہو. محبت یہ نہیں ہوتی ہے، نہ یہ پتا حسین پیدا کب ہوئے، نہ یہ پتا حسین کی جوانی کس طرح گزری، نہ یہ پتا حسین کی نمازوں کا عظیم الشان حال کیا تھا، نہ یہ پتا حسین نے کس کس جنگ میں باقاعدہ شرکت فرمائی، نہ یہ پتا حسین کی کب کس مقام پر کیسی کیسی تکلیفوں کا حسین کو سامنا کرنا پڑا، نہ یہ پتا کس کس جنگوں میں جناب حسین نے شان مجاہدانہ کے ساتھ اسلام کی خدمات انجام دی. کچھ نہیں پتا، بس لے دے کے وہی 2 روایتیں
بچپنے کی، اور اس کے بعد میں کربلا میں پچپنے کی بات، ادھر بچپنا ادھر پچپنا، باقی کے سال غائب۔ حسین 12 سال کے ہوئے تو کیا کیا تھا؟ حسین جب 30 سال کے ہوئے تو کون سا کارنامہ انجام دیا؟ حسین جب 35 سال کے ہوئے تو اسلام کی کون سی خدمت انجام دی؟ حسین جب 40 سال کے ہوئے تو باقاعدہ طور پہ آپ نے دین کی کون سی خدمت انجام دی؟ حسین جب 45 سال کے ہوئے تو حسین نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ حسین جب 50 سال کے ہوئے تو کون سا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا؟ 55 سال 5 مہینے 5 دن میں شہید ہونے والا وہ 3 دن کا پیاسا حسین، 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں وہ شہید کر دیا جانے والا بھوکا حسین، اس کی سیرت کے متعلق کیا معلومات؟ کب پیدا ہوئے؟ حضور پاک کے کتنے نواسے تھے؟ ایک نواسا، اور ایک ہی نواسا شہید۔ آقا نے فرمایا طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا فرض ہے، علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت پر تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا، تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا رب ذوالجلال کی وحدانیت کا، تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا جناب حضرت صدیق اکبر کی صدیقیت کا، تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا فاروق اعظم کی فاروقیت کا، سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ، ذکر صحابہ چل رہا ہے، تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کا، تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا، تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اذان کا، تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی عبادت کا، تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا جناب رسول پاک کے سب سے بڑے نواسے، سب سے پہلے نواسے، سب سے بڑے نواسے، اللہ کی راہ میں گردن کٹانے والے، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے والے، اس پہلے نواسے کا نام کیا تھا؟ حسین سب سے چھوٹے نواسے، حسین سب سے چھوٹے، سب سے آخر میں شہادت پا کر جنت الفردوس گئے۔ امام الانبیاء کا وہ کون سا نواسا تھا جس نے بارگاہ ربانی میں اللہ کی رضا کے لیے گردن کٹائی؟ میدان یرموک میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے امام الانبیاء کا بڑا نواسا علی زینبی تڑپ تڑپ کر کے اپنی جان دے جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس علی زینبی کے نام پر کسی نے کوئی فاتحہ کرایا ہوگا؟ نہیں خوش ہوں گے حسین، نہیں آپ سے راضی ہو سکتے حسین، ہم خائن ہیں، خیانت کرتے ہیں، ہم غدار ہیں، ہم غداری کرتے ہیں دین کے ساتھ، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کچھ نہیں پتا سنیت کے بارے میں، کچھ نہیں پتا امام الانبیاء کے نواسوں کے بارے میں، کچھ نہیں پتا رسول پاک کی بیٹیوں کے بارے میں، کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے نواسے تھے، کتنے بیٹے تھے۔ یہ تب کیجئے تماشا ڈھول بازی جب سب کی سیرت پڑھ لیجئے، سب کے واقعات معلوم کر لیجئے۔ حسین نواسہ رسول ہیں، حسین ہماری جان ہیں، نواسہ مصطفیٰ ہمارا ایمان ہے، نواسہ رسول سے ہم کو عشق ہے، نواسہ رسول سے ہم کو محبت ہے، نواسہ رسول اہل بیت میں ہے، نواسہ رسول رسول کے پیارے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، نواسہ رسول رسول کے پیارے ہیں، نواسہ رسول فاطمہ کے دلارے ہیں، نواسہ رسول حضرت علی کے نور نظر ہیں، نواسہ رسول امت محمدیہ کے لختے جگر ہیں۔ جب جب حسین کا نام آتا ہے تو کربلا آتی ہے، اور جب کربلا کا منظر آتا ہے تو حسین کی کٹی گردن نظر آتی ہے۔ ہم حسین کو بھولے نہیں، تم ظالموں نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے 4 نواسوں کو بھلایا، ہم نے حسین کو نہیں بھلایا۔ تم نے حسین کی پوری سیرت طیبہ کو چھپا کے رکھ دیا، تم نے حسین کی زندگی کو پوری طرح پہاڑوں کے نیچے دبا کے رکھ دیا۔ جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے قرآن کو، جو 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل ہوا تھا، وہ قرآن جس میں 86,700 الفاظ ہیں، وہ قرآن جس میں 3,21,180 حروف ہیں، وہ قرآن جس میں باقاعدہ طور پر آپ سمجھ لیجئے 48,992 مقام پر باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر الف کا استعمال فرمایا ہے۔ اس قرآن کو جب چھپا ڈالا تو حسین کی سیرت کو کیسے پیش کیا جائے گا؟ اللہ ہم کو حق بات معلوم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم کو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محقق، اسکالر، ڈاکٹر، انجینئر، عالم، فاضل، مفتی، حافظ، قاری بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے مولا 42 لاکھ جن فرزندان توحید نے بیت اللہ شریف کا طواف کر کے میدان عرفات میں قیام کر کے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے کر کے باقاعدہ طور پر 40 وقت کی نمازیں جو مسجد نبوی شریف میں ادا فرمائی ہیں، حجاج کرام نے، اے اللہ ہمارے حاجیوں کے اس حج بیت اللہ کو باقاعدہ طور پہ مقبول فرما،
مقبول فرما اور مقبولیت کا درجہ نصیب فرما. ہمارے جن حجاج کرام کو دوران سفر جو تکلیفیں درپیش ہوئی ہیں اس بار سفر کے تعلق سے, سواری کے تعلق سے, ایروپلین کے تعلق سے, قیام کے تعلق سے, اے اللہ ان کے ان پریشان کن مرحلوں کے سبب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے حج کو قبول فرما لے. 10 محرم یوم عاشور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک 1429 سال ہو گئے. راستے میں محترمی معظمی مخلصی مشفقی جناب حضرت مولانا قاری رضی الدین صاحب ندوی دامت برکاتہ ناظم مدرسہ حفصہ للبنات فرما رہے تھے کہ چلیے بڑی تعداد میں لوگ منتظر ہیں, لوگ بے چین ہیں, جمع ہو گئے ہیں. اس جلسے کے ناظم خادم جناب حافظ نور اللہ صاحب نے ہی یہ تاریخ ماہ محرم کے چاند سے پہلے ہی درج کرا لی تھی. جناب عزیزی ارشد بھائی ان حضرات کی کاوشوں سے, آپ حضرات کے تعاون سے یہ جلسہ منعقد ہوا ہے ذکر شہداء کرام کے لیے. وہ شہداء کہ جن کے بدن کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ جن کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ کے ہر سبحان اللہ پر آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کفیل اشرف تو جھوٹا ہو سکتا ہے, کفیل اشرف تو دغاباز ہو سکتا ہے, مگر وہ شہنشاہ بطحا امام الانبیاء سید الابرار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے, آقا کی رات سچی ہے, آقا کا قول سچا, آقا کا پیام سچا, آقا عربی کا پیغام سچا, اللہ کی ذات سچی, اللہ کی صفات سچی, اللہ کے دن رات سچی, اللہ کی بات سچی, اللہ کا قول سچا, اس کے رسول کا قول سچا, اللہ کا پیام سچا, اس کے رسول کا پیام سچا, اللہ کی دعوت سچی, اس کے رسول کی شریعت سچی. یہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اپنی زبان سے ایک مرتبہ بھی اگر سبحان اللہ پڑھ دے گا تو اللہ کی ذات کی قسم آقا نے فرما دیا کل تسبیحۃ صدقہ, اس کا سبحان اللہ صدقہ بنا کر کے عرش معلیٰ بھیج دیا جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ مال جو غریبوں پر خرچ ہوا اس پر صدقے کا ثواب ملے, الحمدللہ مل گیا. آپ چاہتے ہیں کہ جس بھوکے انسان کو آپ نے کھانا کھلا کر کے کھانے کا صدقہ کیا اس پر آپ کو ثواب ملے, الحمدللہ مل گیا. آپ چاہتے ہیں کسی ننگے, کسی برہنہ, کسی غریب انسان کو ایک لباس کپڑا دے کر کپڑے کا صدقہ کر دیں, الحمدللہ وہ صدقہ مل گیا. مگر یہاں پر آپ نہ کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں, اس جلسے میں بیٹھ کر آپ کسی غریب کو, کسی بھکاری کو, کسی سائل کو 5-10 روپے سے مدد بھی نہیں کر سکتے, چونکہ اس وقت آپ جلسہ سید الشہداء, جلسہ سیرت النبی, باقاعدہ طور پہ جلسہ شہداء اسلام میں موجود ہیں. یہاں پر آپ نہ تو کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں بیٹھ کر, یہاں آپ کا گھر نہیں, آپ کا باورچی خانہ نہیں, یہاں کھانے کے پتیلیاں نہیں, کچھ بھی نہیں, اور نہیں آپ کسی غریب کو کپڑا دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صدقے کا ثواب دینا چاہتا ہے, صدقے کا ثواب دینا چاہتا ہے. بیٹھے بٹھائے آپ کو صدقے کا ثواب اسی صورت میں ملے گا جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ تم سبحان اللہ پڑھو گے اللہ صدقے کا ثواب دے گا, تم الحمدللہ پڑھو گے اللہ صدقے کا ثواب دے گا, تم اللہ اکبر پڑھو گے اللہ صدقے کا ثواب دے گا, تم لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو صدقے کا ثواب ملے گا, تم اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھو گے تو اللہ تم کو صدقے کا ثواب ملے گا, سلام کر لو گے کسی کو تو صدقے کا ثواب ملے گا. تو بیٹھے بٹھائے اگر آپ صدقے کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو آپ ذکر الہی ضرور کرتے جائیں. ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم کتنے تھکے ہوئے ہیں. باندہ سے طویل ترین سفر کرتے ہوئے شہر لکھنؤ حاضر ہوا, طبیعت پوری طرح بحال نہیں ہے, آواز آپ دیکھ رہے ہیں, بارہا آپ نے خاکسار کے اجلاس سنے ہیں اور ہم اس سلسلے میں آپ کے مشکور ہیں, حد درجہ ممنون ہیں. آپ شکریہ کے مستحق ہیں پوری طرح. ناچیز کو یاد فرما لیتے ہیں, بڑی تعداد میں آپ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. پچھلے جلسے میں تو قاری صاحب نے نظامت کے دوران ایک بات ہم کو بتا دی تھی کہ آج کا یہ جلسہ باقاعدہ طور پر
کل ہند جلسہ ہو گیا ہے، چونکہ اس جلسے میں بہار کے بھی افراد تھے، بنگال کے بھی تھے، جھارکھنڈ کے بھی تھے، مدھیہ پردیش کے بھی تھے، اس کے اندر آندھرا پردیش کے بھی تھے۔ اس وقت اس مجمع میں ضرور ان صوبوں کے لوگ ہوں گے، ضرور ہر طرف کے لوگ۔ یہاں دیکھ لیجیے مولانا عادل صاحب ندوی بھی ہیں، جناب جاذب لکھنوی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں مزید جاذبیت پیدا فرمائے اور مدحت صحابہ اور تعریف مصطفیٰ اور حمد باری میں ان کا قلم چلتا رہے چلتا رہے، یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، چلتے قلم کی آواز لوگ صدائے توحید کی شکل میں سنتے رہیں۔ مولوی خورشید چچا بھی بیٹھے ہیں، بزرگ حضرات چلے آتے ہیں دوڑے بھاگے، آپ قاری غلام حلیم صاحب بھی باقاعدہ ان کی قرأت سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ بہت سارے افراد، اللہ تعالیٰ ان تمامی حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبل رحمت پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی ہم نے آج آپ کے لیے دین مکمل فرما دیا۔ کب کی بات ہے؟ سن 10 ہجری کی۔ امام الانبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں فقط 3 مہینے 20 دن کا وقفہ رہ گیا تھا۔ 3 مہینے 20 دن پہلے یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر 4 سال، جس وقت اس آیت شریفہ کا نزول ہوا۔ توجہ فرمائیے، نقطہ دیکھیے، جس وقت اللہ نے قرآن مجید میں اس آیت شریفہ کو نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اٹس اے ہولی قرآن، ایم اے رائٹ اور ناٹ؟ ہے قرآن تو ہے، چھٹے سپارے میں آیت شریفہ موجود ہے کہ نہیں؟ حفاظ بیٹھے ہیں، قاری بیٹھے ہیں، حاجی بیٹھے ہیں، مفتی بیٹھے ہیں، چھٹے سپارے میں آیت شریفہ موجود ہے۔ اس وقت جب اللہ نے دین کو مکمل کرنے کی بات کہی، جب اللہ نے شریعت کو کمپلیٹ کرنے کی بات کہی، حسین 4 سال کے معصوم سے بچے، معلوم یہ ہوا حسین کو پورا کمپلیٹ دین ملا، حسین کو مکمل اسلام ملا۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ 4 سال کے معصوم سے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، نماز فرض نہیں ہوئی اور اسلام مکمل ہو چکا۔ حسین پر نماز فرض نہیں ہوئی، حسین پر نماز کے فرض ہونے سے پہلے شریعت نے باقاعدہ طور پر، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اپنے دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا تھا چھٹے سپارے میں، جس کو تتلی زبان سے جناب حسین بھی اس آیت شریفہ کو پڑھتے تھے۔ اب اگر کہیں پر بھی اس بات کی گنجائش ہوتی کہ اگر کسی کی شہادت کسی مہینے میں ہو، وہ مہینہ غم کا مہینہ بنا دیا جائے، اب اگر کسی کی شہادت کسی ہفتے میں ہو تو وہ ہفتہ ماتم کا ہفتہ بنا دیا جائے، اب اگر کسی صحابی کی شہادت کسی دن میں ہو تو اس دن کو غم کا مہینہ سمجھ لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو جس وقت مکمل فرما رہا تھا تو کوئی الگ سے ایک آیت کریمہ نازل فرما کر قرآن میں داخل نہ کر دیتا کہ دیکھو دیکھو جب فاروق اعظم کی شہادت ہو بقرعید کے مہینے میں تو بقرعید کے مہینے کو تم ماتم کا مہینہ بنا لینا، اور جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو بقرعید کے 18 تاریخ کو تو بقرعید کے 18 تاریخ کو تم لوگ اپنے گھروں میں تعزیے کھڑے کر دینا، چونکہ عثمان کا مرتبہ بلند و بالا ہے۔ عثمان حسین کے والد محترم حضرت علی سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ عثمان غنی امام الانبیاء کے 2 بیٹیوں کے شوہر، عثمان غنی رسول اللہ کی 2 بیٹیوں کے شوہر، جناب علی رسول اللہ کی 1 بیٹی کے شوہر، جناب علی رسول اللہ کی 1 بیٹی کے شوہر۔ عثمان غنی نے 2 طرف ہجرت فرمائی ہے، حضرت علی نے 1 طرف ہجرت فرمائی ہے۔ عثمان غنی اس زمین کے دوسرے مسلمان ہیں، عثمان غنی اس زمین کے دوسرے مسلمان ہیں۔ پہلے مسلمان سیدنا ابوبکر صدیق اکبر، دوسرے مسلمان عثمان غنی، تیسرے مسلمان حضرت زبیر، اس زمین کے چوتھے مسلمان عبد الرحمن ابن عوف، 5ویں مسلمان رسول اللہ کے ماموں حضرت سعد ابن ابی وقاص، 6ٹھے مسلمان طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت علی تو اس وقت معصوم سے بچے تھے۔ عثمان غنی اور حضرت علی کا جب کمپیریزن کیا جائے گا، تقابل کیا جائے گا عمر کے اعتبار سے، تو عثمان غنی کی عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فقط 6 ہی سال کم تھی۔ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے عثمان غنی، عثمان غنی بڑے تھے، 10 سال بڑے تھے عثمان غنی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی سے بڑی محبت فرمائی، بہت دلار کیا، بڑے مرتبے دے دیے۔ 1 مرتبہ جنت کی بشارت نہیں دی، 2 مرتبہ جنت کی بشارت نہیں دی،
تین مرتبہ امام الانبیاء نے فرمایا اے عثمان انت صاحب الجنہ، تو جنتی ہو گیا، تو جنت والا ہے، تو نے جنت الفردوس خرید ڈالی ہے۔ مدینہ منورہ میں عثمان غنی نے میٹھے پانی کا کنواں جب خریدا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھوکے پیاسے فاقہ کشی کرتے ہوئے لٹے پھوکے مکہ معظمہ سے 460 کلومیٹر کا طویل ترین سفر، آج سے 1429 سال پہلے جو ہجرت فرمائی تھی، یہ آپ کا جو سن ہے ہجری سن، اسی ہجرت کی یادگار کے طور پہ مقرر کیا تھا۔ مقرر کرنے والے کوئی اور نہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک سازش کے طور پر عراق میں ایک فتنہ پیدا ہوا، اس فتنے کے ذریعے سے اسلام کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اسلام کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی، اسلام کی روایتوں کو خلط ملط کیا گیا، تمام روایتوں کو دہنے بائیں کر دیا گیا، اسلامی قانون کے اوپر باقاعدہ طور پر اعتراضات شروع کر دیے گئے۔ عمر فاروق اعظم کو باقاعدہ طور پہ دھیرے سے یعنی مرتبے کو گھٹانے کے لیے، عمر فاروق اعظم کے رتبے کو گھٹانے کے لیے ان کی تمام ترین جتنی بھی شروع کی جانے والی چیزیں تھیں ان پر پردہ ڈالا جانے لگا۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا جو اہتمام کروایا تھا وہ اپنے ذہن سے نہیں کروایا تھا، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو باقاعدہ دیکھا تھا مدینے میں 3 دن تراویح پڑھتے دیکھ کر، اس بنیاد پر عمر فاروق اعظم نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کروایا تھا، اور جماعت ہوئی ہے، 3 دن جماعت ہوئی، عمر فاروق اعظم پیچھے موجود تھے، آقا امامت فرما رہے تھے، صدیق اکبر بھی پیچھے کھڑے تھے، عثمان غنی بھی پیچھے کھڑے تھے، حضرت علی بھی پیچھے کھڑے تھے، یعنی امامت کی رسول اللہ نے، تراویح میں امامت کی رسول اللہ نے، تراویح میں پیچھے مقتدی بنے صحابہ، اور آقا نے 3 دن جماعت کرائی، تو جماعت کا ثبوت تو مل ہی گیا نا تراویح کا۔ جب نبی نے تراویح میں جماعت کرائی تو جماعت کا ثبوت ملا کہ نہیں ملا؟ اور جب 3 دن کی پابندی کر لی آقا نے، اجماع الصحابۃ علی ان التراویح، صحابہ کا اجماع، صحابہ جس معاملے پر متفق ہو جائیں، صحابہ کا فیصلہ ایک ساتھ تمام صحابہ کرام کسی مسئلے پر اگر یک زباں ہو جائیں، قرآن مجید اور سنت رسول کے بعد اس فیصلے کو اللہ نے مقام بخشا ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، قرآن نے آواز لگی واتبع سبیل من اناب الی علیکم بسنتی وبعدی بسنت الخلفاء الراشدین، نبی کا فرمان کہ میرے بعد سب سے پہلے تم پر میری سنت، اس کے بعد میرے صحابہ کی سنت، صحابہ کے کام کو باقاعدہ سنت کا نام دیا گیا۔ علامہ ابن تیمیہ سے لے کر کے تمام کے تمام جتنے بھی غیر مقلد علماء ہوئے، نواب صدیق حسن خاں قنوجی غیر مقلد عالم، انہوں نے کہہ دیا تفسیر الصحابی حجت، صحابی کی تفسیر حجت ہے، عمل الصحابی حجت، صحابہ کا عمل حجت ہے، کیونکہ صحابہ وہی کریں گے جو انہوں نے امام الانبیاء کو کرتے دیکھا ہے، صحابہ وہ کریں گے جو رسول اللہ نے کیا، صحابہ کی پسند اسی میں ہوگی جس میں رسول اللہ کی پسند ہوگی، جس کام کو رسول اللہ نے پسند کیا ہوگا اسی کام کو صحابہ نے پسند کیا، چونکہ قرآن نے آواز لگا دی ہے علیکم العنامل من الغیظ، قرآن نے آواز لگا دی باقاعدہ طور پر اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون، اے نبی آپ کے صحابہ کامیاب ہو گئے، سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں۔ جب ہدایت یافتہ صحابہ کا عمل شریعت میں قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اور کسی بھی دور کے کسی مجتہد نے، کسی عالم نے، کسی طبقے کے مفتی نے باقاعدہ طور پر اس پر اعتراض نہیں کیا، تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ استنجا کرنے کا ہم کو سنتی طریقہ نہیں معلوم، کھانا کھانے کا سنتی طریقہ نہیں معلوم، وضو کی 18 سنتوں میں سے 12 سنتوں کا علم نہیں، نماز کی 51 سنتوں میں سے 15 سنتوں کا علم نہیں ہم کو، غسل کے فرائض کا ہم کو علم نہیں، غسل کی سنتوں کا ہم کو علم نہیں، شین و قاف تک ہمارے درست نہیں، قرآن مجید کی تلاوت اس کا ترجمہ تک ہم جانتے نہیں، سیرت رسول کا قطعی علم نہیں، تاریخ اسلام کا ہم کو قطعی علم نہیں۔ 2.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی نہ پیدائش جانے، نہ انتقال جانے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 38,000 حدیثوں کا علم ہے، نہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی 7,275 حدیثوں کا علم ہے، نہ مسلم شریف کی 7,425 حدیثوں کا علم ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 27 جنگوں کا علم ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داغ شریف کب شہید ہوئے، کس تاریخ میں شہید ہوئے، اس کا علم نہیں، نہ یہ پتا کہ آقا کو کس میدان جنگ میں زخم آئے تھے اور چوٹ لگی تھی، خون بہنے لگا تھا۔ حضرت سنان، مالک بن سنان نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو نکالا تھا، آقا کے رخسار مبارک میں جنگ احد میں جو سن 3 ہجری میں ہوئی تھی، باقاعدہ کڑیاں داخل ہو گئی تھیں رخسار شریف میں، گال شریف میں آپ کے کڑیاں داخل ہو گئی، خون بہ رہا
تھا. حضرت طلحہ وہیں پر کھڑے تھے, حضرت عمر فاروق اعظم بھی تھے. دوڑ کے آئے مالک بن سنان اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے دانتوں سے کھینچ کر کے وہ خود کی کڑیا جو نکالی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے دوہرے ہو گئے, خون بہا. جناب مالک بن سنان کے لبوں پر امام الانبیاء شہنشاہ بطحا کا خون لگ گیا. وہ مبارک خون جو لگا تو آقا نے فرمایا, اے مالک آج ایک پیغمبر کا خون تیرے ہونٹوں سے لگ گیا ہے, قیامت میں اللہ تعالیٰ تجھ کو جنت الفردوس میں داخل کر کے رہے گا, جہنم کی آگ تجھ کو چھو نہیں سکتی. قرآن مجید میں جو آیت شریفہ ہے کہ خون حرام ہے, یہ واقعہ ادھر خون لگا. یہ بات اس لیے صاف کر دے رہا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے. خون قرآن مجید نے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ تم پر حرام کر دیا گیا ہے بہتا خون, سور کا گوشت, اس طرح سے. تو یہ خون یہاں پر جو لگا تو اول تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خون ہم جیسے سیاہکار مجرموں کا خون نہیں تھا, وہ خون تھا شہنشاہ بطحا سید الابرار, پیغمبروں کے پیغمبر شہنشاہ دی وقار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پیغمبر کے احکام میں اور امتی کے احکام میں فرق, جس طرح پیغمبر کے مراتب اور صحابہ کے مرتبوں میں فرق, صحابہ کے رتبوں میں اور تابعین کے رتبوں میں فرق, اور تابعین کے مراتب میں اور تبع تابعین کے رتبوں میں فرق, اولیاء کاملین میں اور مشائخین میں فرق, عام مومنین میں اور علماء دین میں فرق. شریعت نے سب کے احکام جدا جدا رکھے. اور دوسری بات, یہ واقعہ سورہ بقرہ کی اس آیت شریفہ کے نزول سے پہلے کا ہے. واقعہ پہلے ہوا اور خون کے سلسلے میں آیت شریفہ بعد میں آئی. اب کوئی اشکال باقی نہیں رہا. آیت شریفہ بعد میں نازل ہوئی, علماء اس نقطے کو سمجھ رہے ہیں. آیت شریفہ بعد میں نازل ہوئی اور خون والا واقعہ پہلے ہوا تھا. مالک بن سنان نے اپنے ہونٹوں سے باقاعدہ طور پر جو خون صاف کیا تھا اور آقا نے فرمایا ایک پیغمبر کا خون تمہارے ہونٹوں سے لگ گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تم پر جہنم کی آگ حرام کر دی اور جنت الفردوس واجب کر دی. عرض کر رہا تھا آپ سے کہ نہ یہ علم ہے جنگ احد کب ہوئی, نہ یہ معلوم ہے جنگ حنین کب ہوئی, نہ یہ پتہ جنگ خندق کب ہوئی, نہ یہ پتہ ہجرت کیا ہے, نہ یہ پتہ ہمارا کیلنڈر کیا ہے. اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر کیوں کہتے ہیں, ہمارے کیلنڈر کا نام ہجری کیلنڈر کیوں ہے, اور باقاعدہ عیسوی کیلنڈر ہمارے گھروں میں داخل کیسے ہوا, ہمارے گھروں میں کیسے داخل ہوا, اس کے لیے کون سا پینل بنایا گیا, کس طرح سے جیسے ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے گمراہی اور بے شرمی اور بے حیائی عام کی گئی, کیسے یہ ہمارے یہاں پروگرام داخل کیے گئے. کیبل سسٹم لانے والا کون ہے, کس نے کیبل کو جاری کیا, کس نے کیبل بنایا, اس کے پیچھے کون سا فیبریکیشن مائنڈ کام کر رہا ہے, کون سی پلاننگ کام کر رہی ہے. وہ شیطان شر پسند یہودی جو بظاہر آپ کو بیت المقدس پر قبضہ کرتے نظر آتے ہیں, آپ کو پتا ہے آپ کے گھروں میں گھس چکا ہے یہودی, آپ کے گھروں میں گھس چکا یہودی. یہ اسٹار پلس کس کا ہے, کس کے باپ کا ہے, رابرٹ مردوخ کا. رابرٹ مردوخ, دیٹ واز فرسٹ مین ان آسٹریلیا. آسٹریلیا کا وہ یہودی ہے یہ رابرٹ مردوخ کے جس نے اسٹار پلس کے نام پر ایک چینل شروع کیا تھا. آج پوری دنیا میں اسٹار ورلڈ, اسٹار فلمی, اسٹار میوزک, اسٹار اسپورٹ, باقاعدہ طور پر جتنے بھی اسٹار تیرتا ہوا نظر آتا ہے. جب آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر جب ایڈ آتا ہے ایڈورٹائزمنٹ, تو کمپیوٹر سے اسٹار تیرتا ہوا نظر آتا ہے, تارا تیرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کو پتا ہے یہودیوں کا ٹریڈ مارک کیا ہے؟ جیسے کمل پتا ہے, ترنگا پتا ہے, آپ کو پنجا پتا ہے, سائیکل پتا ہے, آپ کو پتا ہے یہودیوں کا نشان کیا ہے. یہودیوں کا معلوم کرنا لازمی تھا, آپ کو معلوم کرنا لازمی تھا, کیونکہ یہ کمل والے, یہ ہاتھ والے اور سائیکل والے, پنجے والے, ہاتھی والے رسول پاک کے زمانے میں نہیں تھے. یہودی رسول پاک کے زمانے میں تھا. یہودی رسول پاک کے زمانے میں وہاں پر بھی باقاعدہ خلفشار پیدا کر رہا تھا. یہودی ہمارے رسول پاک سے میدان جنگ میں ہار چکا تھا. یہودی میدان خیبر میں اپنی شکست کھا چکا تھا. یہودن عورت امام الانبیاء کی دلہن بنا دی گئی تھی. اماں صفیہ کون ہے؟ رسول پاک کی 11 بیویوں میں ایک ماں, ہماری اور آپ کی ماں
قرآن مجید نے ان کو ماں بتایا نا ہماری، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں، نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں۔ نبی کی کتنی بیویاں؟ 11 بیویاں، ہماری 11 ماں ہیں۔ ایک ماں وہ جس نے ہم کو والدہ، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے اپنے بطن سے ہم کو پیدا کیا، جو ہماری حقیقی ماں کہلاتی ہے۔ دوسری ماں وہ کہ جو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں داخل ہو گئی، وہ ہماری روحانی ماں بن گئی، وہ ہماری ایمانی ماں بن گئی، اپنی ماں کا خیال رکھنے والے۔ ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہماری مائیں بنایا ہے، یہ اماں بی بی صفیہ ہماری روحانی ماں ہے، یہ بی بی میمونہ ہماری روحانی ماں ہے، اماں بی بی خدیجہ ہماری روحانی ماں ہے، سیدہ بی بی زینب ہماری ایمانی ماں ہے، سیدہ بی بی ام حبیبہ ہماری روحانی ماں ہے، سیدہ بی بی حفصہ ہماری روحانی ماں ہے۔ آقا نے فرمایا خبردار میرے نکاح، میرے انتقال کے بعد، میری وفات کے بعد ان سے تم نکاح نہ کرنا، یہ تمہاری مائیں ہیں۔ آقا نے یہ الگ فرمایا تو قیامت تک کے قرآن میں اللہ نے آیت شریفہ الگ نازل فرما دی، وَلَا تَنْكِحُوا مِن بَعْدِ مَا نَكَحَ أَبَدًا۔ خبردار میرا محبوب، میرے رسول جب دنیاوی عمر گزار لیں 63 سال 3 دن کی عمر میں، میں باقاعدہ طور پر ان پر وفات طاری کروں گا۔ جب میرے نبی 63 سال 3 دن کی عمر میں وفات پا جائیں تو خبردار ان کی جوان بیویوں سے تم نکاح کا خیال بھی نہ لانا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، چونکہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ماں بیٹے کا نکاح نہیں ہوتا، ماں اور بیٹے کا نکاح نہیں ہوتا، وہ مائیں ہیں۔ ہم نے اپنی ان ماؤں کے متعلق کیا معلوم کیا؟ اماں بی بی صفیہ یہودن تھی، پہلے جنگ خیبر میں قید کر کے لائی گئی تھی یہودن، یہودی سردار کی بیٹی حیی بن اخطب، یہودی سردار کا نام، مارا گیا تھا میدان خیبر میں۔ ابھی میں نے پرسوں جامعہ عربیہ باندہ ہتھورا میں حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب، قاری سید صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ عربیہ میں خطاب کے دوران یہ بات کہی، طلبہ موجود تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا نفیس الاکبر صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما تھے۔ میں عرض کر دوں، وہاں یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور بی بی صفیہ یہودی سردار کی بیٹی تھی۔ ایک سوال میرے پاس آ گیا تھا اسٹیج پر کہ آخر یہودیوں کو ہم مسلمانوں سے دشمنی کیا ہے؟ کس بات کا یہ ہم سے بدلہ لیتے ہیں؟ کیوں اتنا خار کھاتے ہیں ہم ایمان والوں سے؟ کیوں یہ اندر ہی اندر سازش پہ سازش کرتے جاتے ہیں؟ کیوں میری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کو برباد کرنے کے لیے کسی شیطان امریکہ کو بھیج دیتا ہے عراق کے اندر اور فلسطین کے اندر؟ کیوں اسرائیل فلسطین پر ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہے؟ کیوں افغانستان میں بمباری کرتا ہے وہ شیطان امریکہ اور برطانیہ؟ کیا ہے اس کے پیچھے راز؟ وہ کون سا دماغ کام کر رہا ہے؟ یہودیوں کو نفرت کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ نے سیرت رسول پڑھی ہوتی تو آپ یہ سوال نہ کرتے۔ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم الضالین، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ امام پڑھتا ہے، انما جعل الامام لیتم بہ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ وَأَنصِتُوا۔ آقا کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، جب تمہارا امام قرأت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، وَإِذَا قَرَأَ وَأَنصِتُوا، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، تمہارا امام قرأت کر رہا ہے۔ امام من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کی قرأت مقتدی کی قرأت جماعت میں، اور منفرد اگر اکیلے نماز پڑھو تو بے شک پھر تم کو سورہ فاتحہ پڑھنا لازم واجب ہے۔ لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوگی جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے، منفرد کے لیے، اکیلے کے لیے۔ جماعت میں شامل ہو جاؤ، جابر ابن عبداللہ صحابی کا فیصلہ کہ جماعت میں اگر نماز پڑھ رہے ہو تو چپ ہو جاؤ، بالکل قرآن کا فرمان، رسول پاک کا فرمان، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے، اے لوگوں جب قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ، کان لگا کر کے سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نماز میں امام جب قرأت کرے وہاں جب چپ ہو جاؤ گے تو اللہ کا رحم تم کو اپنی طرف سے گھیر لے گا، اپنی قرأت کرنے کی اجازت نہیں، چونکہ رسول پاک نے منع فرمایا۔ مسلم شریف میں امام مسلم نے منع فرمایا، وَإِذَا قَرَأَ وَأَنصِتُوا، جب قرأت کی جائے تو خاموش ہو جاؤ، قرأت کی جائے خاموش ہو جائے۔ چونکہ وہاں ماشاءاللہ جامعہ عربیہ ہتھورا کے طلبہ کتنے ذہین ہوتے ہیں، ان کے اس طرح کے سوالات تھے، تو ہم نے اس کو قرآن و حدیث کی آیات کریمہ کے ذریعے سے وہاں پر حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ الحمدللہ وہ تمام کے تمام علماء کرام اساتذہ نے پوری طرح اطمینان کا سانس لیا کہ ہاں دلائل پوری طرح آ چکے کہ امام کے پیچھے قرأت نہیں کی جائے گی، یہ فیصلہ ہے صحابہ کرام کا، یہ فرمان ہے رسول اللہ کا، یہ فرمان ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ فرمان ہے رب ذوالجلال کا۔ میں عرض کر رہا تھا وہاں پر
پر کہ یہ یہودیوں کو دشمنی، یہودیوں کو نفرت کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ یہودی سن 7 ہجری میں، سن 7 ہجری کا مطلب ہو گیا 629 عیسوی میں، 629 عیسوی میں، آج سن 2008 ہے نا، 629 عیسوی میں جنگ خیبر ہوئی تھی مدینہ منورہ سے 162 کلومیٹر کے فاصلے پر یہودیوں سے۔ اس جنگ خیبر میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو فتح یاب فرمایا تھا اور شر پسند یہودیوں کو شکست فاش دلوائی تھی۔ اس خیبر کی ہار کا بدلہ رسول پاک کی امت سے لے رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے ان کا پلان؟ خیبر میں مدنی آقا محمد مصطفیٰ کی جماعت صحابہ سے جو ان کو شکست ملی، اس شکست کو یہ بھولے نہیں۔ آپ ہیں کمزور دماغ، آپ ہیں سیدھے سادے بھولے بھالے۔ کل جو آدمی چھرا مارتا ہے وہ رو کے معافی مانگ لے تو آپ فوراً بھول جاتے ہیں کہ منافق اپنی منافقت سے باز نہیں آتا۔ منافق نمازی بن جائے گا، منافق قاری بن جائے گا، منافق حاجی بن جائے گا، مگر اگر اس کے دل میں امام الانبیاء سے لے کر صحابہ کرام تک بغض و حسد بھرا ہے تو وہ لازماً آپ سے بغض و حسد کا مظاہرہ کرے گا۔ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ آپ سے بغض نہ کرے۔ یہودی چل رہا تھا ایک مرتبہ، فاروق اعظم آگے آگے جا رہے تھے، پیچھے یہودی چل رہا تھا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے تو سنا کہ تم لوگ ہر حال میں اذیت پہنچاتے ہو ہم لوگوں کو، یہ بتاؤ اے یہودی تم یہ بتاؤ اس وقت تم ہم کو کیا اذیت پہنچا رہے ہو، اس وقت تم ہم کو کیا تکلیف پہنچا رہے ہو؟ تم تو احترام میں میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہو، میں آگے چل رہا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں آؤ آگے نکلو تو تم کہتے ہو کہ نہیں نہیں آگے نہیں نکلیں گے۔ امیر المومنین اے عمر فاروق اعظم، آپ امیر المومنین ہیں، تمام کی تمام 22 لاکھ مربع میل کے علاقے کے مالک ہمارے امیر المومنین، نبی کے بعد آپ کا درجہ، آپ خلیفہ رسول، آپ نبی کے سسر، ہم کیسے نکل جائیں؟ کہ نہیں تجھ کو واسطہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہودی اپنے آپ کو کہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو جانتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں۔ جھوٹا ہے وہ، کچھ نہیں پتا اس کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان بولتا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں قرآن کو پڑھتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں حدیثوں کو پڑھتے ہیں، ہم عربی بھی پڑھتے ہیں۔ 22 لاکھ نہیں، تقریباً 22 کروڑ مسلمان ماں کے پیٹ سے دنیا میں عربی سیکھ کر کے پیدا ہو رہا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بیان دلیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ یہودی مانتے تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو محفوظ کرتے، موسیٰ علیہ السلام کی لینگویج کو سیف کرتے۔ کون ہے مائی کلال یہودی جو فلسطین میں عبرانی بول رہا ہو؟ کون ہے ایسا یہودی جو فلسطین میں سریانی بول رہا ہو؟ یہ دونوں زبانیں موسیٰ علیہ السلام بولتے تھے، عبرانی میں بیان فرماتے تھے، سریانی میں توریت کی تشریح کرتے تھے، دونوں زبانیں بولتے تھے۔ آج کا کوئی یہودی عبرانی بول کے دکھا سکتا ہے؟ آج کا کوئی یہودی سریانی بول سکتا ہے؟ ہم سے پوچھو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، ہم سے قرآن پوچھو تو ہم قرآن کو عربی میں پڑھ کے سنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد کو ہم عربی میں پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر عربی میں پڑھتے ہیں، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبکم وما غوى عربی ہی میں ہم پڑھتے ہیں، واللیل اذا یغشى والنہار اذا تجلی عربی میں پڑھتے ہیں، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربک وما قلى یہ میں عربی میں پڑھتا ہوں، القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة عربی میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، الحاقة ما الحاقة وما ادراک ما الحاقة عربی میں قرآن پڑھتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عربی میں پڑھتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم عربی میں پڑھتے ہیں، سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب عربی میں تو ہم پڑھتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ بتائیے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عربی میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تم اگر موسیٰ کے ماننے والے ہو تو توریت کی ایک آیت پڑھ کے بتاؤ، تم موسیٰ کے ماننے والے ہو تو توریت کی ایک آیت پڑھ کے بتاؤ۔ توریت کا ایک رکوع تو چھوڑ دو، ایک آیت کا سوال ہے، کفیل الشب کا ایک آیت کا سوال۔ ہم اپنے رسول کے ماننے والے، ہم اپنے امام کے ماننے والے، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم پورا قرآن عربی میں پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ رسول پاک کا فرمان جو حدیثوں میں درج ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی طرح نازل فرماتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی طرح نازل فرمایا تھا۔ قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا، حدیثیں بھی اللہ نے نازل فرمائی۔ قرآن کو وحی مطلوب بولتے ہیں،
جس کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں. قرآن وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں. حدیث وہ وحی ہے جو نماز میں نہیں پڑھی جاتی, غیر نماز میں بیان کی جاتی ہے, غیر مطلوع وحی ہے, غیر مطلوع کہی جاتی ہے. ہم نبی سے محبت کرتے تو میں نے دلیل بھی دی, ہم اپنے نبی کی زبان جانیں, ہم نبی کی بیویاں جانیں. ایک امتی ہمارا ایک چھوٹا سا بھائی کوئی عبداللہ عبد الرحمن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, وہ جانتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف لائے تھے, مدینہ منورہ میں انتقال ہوا تھا. تم یہودی ہو, موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, تم بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تم بتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے زندگی میں 120 سال جو گزارے کون کون سے کارنامے کس کس مقام پر انجام دیے؟ ہمارے قرآن کو نہ پڑھنا, ہمارے قرآن سے واقعات نہ معلوم کرنا, اپنی کتاب سے تم بتاؤ. ہمارا ایک چھوٹا سے بھائی بتا دے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. تم بتاؤ موسیٰ کلیم اللہ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ہمارے رسول پاک کی 4 بیٹیاں, سب سے بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب, دوسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی رقیہ, تیسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم, چوتھی بیٹی کا نام سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا. تم بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ڈاکٹر کالنز یہودی بامبے میں ٹکرا گیا, فرانس کا ڈاکٹر کالنز, ہی از اے جیوز, یہودی ہے. پہلا اس سے یہی سوال کیا, how many souls prophet souls, please tell me what's his name, what's its name. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ تو اس نے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا نہیں, اس نے یہی تو کہا, are you follower of prophet محمد, کیا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں؟ میں نے کہا yes of course, there is no any doubt, I am a slave of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم, peace be upon him. میں غلام ہوں, slave کہا میں نے, فالوور کے ساتھ slave کہا کہ میں غلام ہوں. تو سیدھے سے یہ کہا, how many swords of prophet, اور ان کے نام بتائیے, what's the name of prophet swords, ان کے نام بھی بتائیے, تلواریں ان کے نام بتائیے. میں نے عرض کیا کہ ایک شرط پر. اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ واقعی غلام ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بھی پوچھوں گا تم جواب دو گے؟ میں نے عرض کیا I will try انشاءاللہ, ask me, کوشش کروں گا, سوال کرو. اس نے سب سے پہلے یہ سوال کیا, what's the prophet's swords, what's the name of prophets, what's the name of swords, نبی کی تلواریں کتنی ہیں, ان کے نام کیا ہیں؟ میں نے کہا ایک شرط, بیٹ لگاؤ, پہلے شرط لگاؤ, ہم بھی تم سے کچھ پوچھیں گے جواب دو گے, اس کے بدلے میں جواب کے بدلے میں اگر میں جواب نہیں دے سکا, اللہ اکبر کہیے, میں اگر جواب نہیں دے سکا تو میں اپنے دین کو چھوڑ دوں گا, نعوذ باللہ بھی کہہ لیجئے. لیکن تم اگر جواب نہ دے پائے تو تم کو دین یہود چھوڑنا پڑے گا. اور لوگ آ گئے. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ فلمی دنیا کے مشہور ایکٹر فاروق شیخ کھڑے تھے وہاں پر, وہ بھی گواہ تھے اس بات کے, وہ بھی کھڑے تھے باقاعدہ طور پہ, ان کی بھی فلائٹ کہیں جانی تھی, انتظار میں تھے. میں لکھنؤ کی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا بامبے ایئرپورٹ کی بات. اس نے سورڈ پوچھا, میں نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم there are 9 swords of prophet, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تلواریں تھیں, سبحان اللہ کہہ دیجئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تلواریں تھیں, ایک تلوار کا نام تھا بطار, دوسری تلوار کا نام تھا ذوالفقار. فرسٹ سورڈ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بطار, سیکنڈ سورڈ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذوالفقار, تھرڈ سورڈ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قضیب, تیسری تلوار کا نام قضیب تھا, چوتھی تلوار کا نام مجزم تھا, پانچویں تلوار کا نام تھا رسوب. میں نے 9 تلواریں گنائی. میں نے کہا پلیز ٹیل می ناؤ, اب تم بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کا نام کیا تھا؟ نو مسٹر کفیل اشرف نو, ہم نے کہا نہیں, تم نے وعدہ کیا تم اپنے دین کو چھوڑو گے. تمام کے تمام لوگ کھڑے تھے. اس میں فاروق شیخ بھی بولا کہ جی ہاں, ابھی اسی وقت تم نے یہ پرومس کیا ہے مولانا سے کہ ہاں میں اپنے دین کو چھوڑوں گا. میں نے کہا کہ تم نہیں بتا سکتے, علم تمہارے پاس نہیں ہے. علم کا باقاعدہ طور پہ سمندر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہوا. قرآن مقدس کے اندر علم کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے, اور قرآن ہمارے سینے میں ہے, تمہارے سینے میں نہیں ہے. علم کا سمندر تم کو ایمان والے کے سینے میں ملے گا, علم کا بہتا ہوا دریا ایمان والے کے سینے میں ملے گا. علم کی ٹھاٹے مارتی ہوئی بلند و بالا موجیں ایمان والے کے سینے میں کام کریں گی. ایمان والا بتائے گا کہ تمہارے اپنے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے. ایمان والا بتائے گا موسیٰ علیہ السلام کے دادا کا نام جو تھا وہ قاہث تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کا نام یسخر تھا. میں تو مسلمان ہوں, میں تو امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, اور میں تو یہودی نہیں ہوں. لیکن تم نے تو میرے سوال کا بھی نہیں جواب دیا, ہم ہی نے تمہارے سوال کا جواب دیا. تو اسی بات کو دیکھ کر تم صاحب ایمان ہو جاؤ, پڑھو اسلام کو, اسٹڈی کرو. میں عرض کر رہا تھا
کہ یہودی اس لیے دشمن ہیں ہمارے چونکہ یہ ہار گئے تھے وہاں خیبر میں، خیبر کی ہار کا بدلہ ابھی تک لے رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ ان کی سازش کا سلسلہ کتنا دراز ہے، آپ کے پاس کوئی منصوبہ پلان تک نہیں ہے۔ ابھی 1757 ڈھائی سو سال پہلے کی بات، جنگ آزادی کا پہلا ہیرو سراج الدولہ قتل ہوا پلاسی کے میدان بنگال کے اندر، لارڈ کلائیو آیا لاش کے پاس، آپ کو تو یاد ہی نہیں رہتا کچھ، کوئی پلان نہیں، کوئی منصوبہ نہیں۔ لارڈ کلائیو نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی نے 800 سال پہلے ہم کو جو فلسطین میں شکست دی تھی، ہم عیسائیوں کو، اس عیسائی کا یہ بدلہ ہے سراج الدین جو آج میں نے تم سے لے لیا تمہیں مار کر کے۔ ان کی سازشیں یہاں تک ہے، وہ بھولتے نہیں ہیں اپنی ہار کو۔ صلاح الدین ایوبی نے 800 سال پہلے ان کو شکست دی تھی، شکست کے گھاٹ اتارا تھا ان مسیحیوں کو، سور کی چمڑی کھانے والے اور سور کا گوشت کھانے والے ان مسیحیوں کو۔ لارڈ کلائیو نے جب سراج الدولہ کو مارا، فوج نے اس کی، سراج الدولہ کی فوج کے ساتھ میر جعفر غداری کر گیا، میر جعفر غداری کر گیا، اپنی فطرت کے مطابق ہر جگہ غداری کی جاتی ہے، وہاں بھی اس نے اپنی فطرت دکھا دی، گندی فطرت، اور جعفر صادق کی غداری سے سراج الدولہ جنگ ہار گئے، عین میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ تو لارڈ کلائیو آیا باقاعدہ طور پہ گھوڑے سے اتر کے کہ اے سراج الدین، یہ اس جنگ کا بدلہ ہے جو جنگ صلاح الدین ایوبی نے ہم کو ہرائی تھی 800 سال پہلے، 800 سال کے بعد ہی صحیح ہم نے بدلہ تو لے لیا۔ دیکھا آپ نے کتنا بدترین منصوبہ اس دور میں تھا۔ یہ دور تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج ان کی سازشیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوں گی۔ 250 سال پہلے ان کا دماغ ایسا تھا، بدلہ لینے کی بھاونا، انتقام کا جذبہ۔ آج تو ٹیکنالوجی ہے، آج تو کمپیوٹر ہے، آج تو ویب سائٹ ہے، آج تو ریموٹ ہے، آج تو موبائل ہے، آج تو آپ کے پاس پورا سسٹمیٹک سسٹم ہے باقاعدہ طور پر۔ آج تو انہوں نے اپنے ہمارے گھر کے کمرے کمرے میں یہودی اور مسیحی کو بیٹھا دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ یہ سیریل آ رہے ہیں، یہ ڈرامے آ رہے ہیں، یہ ناٹک آ رہے ہیں، ساس بھی کبھی بہو تھی، کسوٹی زندگی کی۔ عزیزوں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، بہت سیریس بات سمجھ لیجیے آپ۔ آپ کے گھر میں ایک یہودی پروفیسر ہر وقت موجود ہے ٹیلی ویژن کی شکل میں، یہودی پروفیسر آپ کے گھروں موجود ہے۔ انشاءاللہ اس سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دادی کا نام کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پردادی کا نام کیا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مبارک قبر کہاں ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ انشاءاللہ بتاتا ہوں، ضروری سوال کیجئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی کا نام اگر میں بتاؤں گا تو آپ کو دینی فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اور میں نے اب اس طرح کے سوالوں کے جواب دینا ختم کر دیے ہیں۔ ابھی پرسوں باندئی میں بیان کر رہا تھا، ایک سامنے اسٹیج پہ بھیج دیا کہ بتائیے کرکٹر جو بیٹ لے کر کے میچ کھیلتے ہیں، اس کرکٹر بیٹ کی لمبائی کتنی ہے؟ بیٹ کی لمبائی تو مولانا مفتی نجیب صاحب بھی تشریف فرما تھے، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، وہ بھی بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ دیکھیے یہ شرعی سوال نہیں، دینی سوال نہیں، نہ قبر و حشر میں کوئی اس سے فائدہ ہوگا آپ کو، ہاں بس خالی معلومات ہو جائے گی، لیکن جب یہ معلومات تب حاصل کیجئے جب آپ نے دین کی ضروری معلومات حاصل کر لی ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہو گیا کہ نماز میں 51 سنتیں ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہو گیا کہ نماز میں 7 فرائض ہیں باہر اور 6 فرائض اندر ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہو گیا کہ وضو میں 18 سنتیں ہیں؟ اگر نہیں معلوم ہے تو آپ کو حق نہیں ہے یہ پوچھنے کا کہ بیٹ کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے۔ میں نے کہا میں آج بتاؤں گا نہیں کہ بیٹ کی لمبائی 96.9 سینٹی میٹر ہوتی ہے، 96.9 سینٹی میٹر بیٹ لمبا ہوتا ہے، 155 گرام .5 گرام وزنی بال ہوتی ہے، بال کا جو وزن ہوتا ہے ٹیسٹ میں جو بال استعمال کی جاتی ہے 155.9 گرام کی وہ بال ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، بتا تو سکتا ہوں مگر بتاؤں گا نہیں۔ ایسی عثمان غنی، یہ تو ہمارے عثمان غنی کے دادا دادی کی بات ہے، یہ تو ہمارے گھر کے بچے بھی جانتے ہیں، لازماً آپ کے گھر کے بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، لیکن آج نہیں بتاؤں گا۔ I will not tell you today، آج نہیں بتاؤں گا، میں عرض کر دوں۔ اب وہاں پر پوچھا شاملی، میدان شاملی میں باقاعدہ طور پر ابھی جلسہ ہوا مدرسے میں، ایک صاحب مدرسے کے طالب علم نے فرمایا، لکھا مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بتائیے ہندوستان میں اب تک کتنے لوگوں کے پاس موبائل آ چکا ہے؟ اب بتائیے، کوئی سرا کوئی پیر نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ 15 دسمبر تک ہندوستان میں تقریباً 18.5 کروڑ آدمیوں تک کے موبائل پہنچ چکا ہے۔
میں نے کہا سانس لیجئے ذرا اور پھر دعا بھی دے دیجئے مجھ کو، اور کہہ بھی دیجئے کہ عالم دین ہی جانتا ہے قرآن کے ذریعے سے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر انجینئر سائنسداں نہیں جانتا ہے۔ جو عالم کے پاس علم ہوگا وہ غیر عالم کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو کچھ نہیں پتا ہے تو علماء سے پوچھو، سر کے بال پوچھنا علماء سے پوچھو، عالم سوتے ہوئے بتا دے گا۔ There are only 51,000 51,000 کم و بیش بال۔ آنکھوں کا وزن پوچھنا عالم سے پوچھو، آنکھوں کا وزن بتا دے گا، ڈاکٹر بعد میں بتائے گا، ایکس رے لے گا، عالم کے پاس قرآن کی شکل میں پہلے ہی ایکس رے کی مشین موجود ہے۔ 7 گرام جاؤ اس سے ایکس رے کرواؤ، 1,000 روپیہ۔ عالم دین ایسا ڈاکٹر ہوتا ہے فری ساری چیزیں تم کو، ساری ٹیسٹنگ رپورٹ فری میں دے دیتا ہے۔ کہنے لگے گردے میں سوراخ، میں نے کہا 10 لاکھ ہے۔ کہنے لگے آپ سوچتے بھی نہیں ہیں بولتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو فضل مولا، اللہ سے پوچھو کیوں بولتا ہوں۔ کسی ڈاکٹر کو تم نے ایسا پایا؟ کہنے لگے بائیں گردے میں بھی تھے۔ میں نے کہا جی ہاں، 10 لاکھ سوراخ داہنے گردے میں، 10 لاکھ سوراخ بائیں گردے میں، 20 لاکھ سوراخ اللہ نے رکھے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مشین، ایسی چھنی بنا دی ہے گردے کی شکل میں کہ گندا خون کو نکال کر کے اچھے خون کو پورے بدن میں دوڑا دینا۔ 206 ہڈیوں کے اندر خون کا قطرہ پہنچانے کا کام یہی کرنے والے، سر کی 36 ہڈیوں میں خون کا قطرہ یہی گردے پہنچا دیتے ہیں، 32 ہڈی پیر کے اندر ہے، باقاعدہ طور پر یہی گردے پہنچا دیتے ہیں۔ سب سے بڑی ہڈی اور سب سے چھوٹی ہڈی جو کان کے پاس ہوتی ہے، ڈاکٹر سے پوچھے، ڈاکٹر انشاءاللہ آپ کو بتائے گا، سب سے چھوٹی ہڈی جو کان کے پاس ہوتی ہے وہاں تک کے خون کا قطرہ پہنچانے کا کام یہی گردے کرتے ہیں۔ آپ غور فرمائیے، اتنی جلدی رپورٹ کوئی ڈاکٹر دے گا؟